السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے خبر مردود کا مختصر مگر جامع خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں ہم کتاب تیسیر مصطلح الحدیث کی تیسری فصل کو لے کر کے حاضر خدمت ہے، جو کہ 3 مباحث پر مشتمل ہیں۔ مبحث اول ہے ضعیف سے متعلق، مبحث ثانی ہے اسناد میں سقوط راوی کی وجہ سے مردود سے متعلق، اور مبحث ثالث ہے راوی پر طعن زنی کی وجہ سے مردود سے متعلق۔ خبر المردود و اسباب رده، خبر مردود اور اس کے مردود ہونے کے اسباب۔ تعریفہ سے مؤلف رحمہ اللہ ہو ضمیر کو الخبر المردود کی طرف لوٹاتے ہوئے خبر مردود کی تعریف کر رہے ہیں کہ هو الذی لم یترجح صدق المخبر بھی۔ خبر مردود وہ خبر ہے جس کی خبر دینے والے راوی کا صدق راجح نہ ہو۔ اس کے بعد ضمناً ایک بات کو ذکر کرتے ہیں تاکہ تعریف کو سمجھنے میں آسانی ہو اور تعریف کے اندر موجود غموض آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور آپ کو یہ سوال کرنے کا موقع نہ ملے کہ صدق راجح کیسے نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَذَلِكَ فِي فَقْدِ شَرْطٍ أَوْ أَكْثَرٍ مِّن شُرُوطِ الْقُبُولِ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ مقبول کی ایک یا ایک سے زیادہ شرطیں اس میں موجود نہ ہو، جن کا بیان صحیح کے بحث میں گزر چکا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ صحیح کے بحث میں صحیح کے لیے 5 شرائط بیان کیے گئے تھے، اور وہ شرائط اگر یہاں موجود نہیں ہے تو گویا کہ راوی کا صدق راجح نہیں ہے۔ وہ شرطیں کیا تھی؟ وہ شرطیں یہ تھی: پہلی شرط یہ کہ سند متصل ہو، دوسری شرط یہ کہ سند میں موجود روات عادل ہوں، تیسری شرط یہ ہے کہ روات ضابط ہوں، چوتھی شرط یہ کہ معلل نہ ہو، اور اسی طرح 5ویں شرط یہ تھی کہ وہ شاذ نہ ہو۔ تو ان شرائط میں سے اگر ایک بھی شرط یا ایک سے زیادہ شرطیں موجود نہ ہوں تو گویا کہ وہاں راوی کا صدق راجح نہیں ہے اور وہ مردود ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کریں اقسامہ و اسباب ردہ، یعنی خبر مردود کی اقسام اور رد ہونے کے اسباب۔ پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لقد قسم العلماء الخبر المردود الى اقسام کثیرۃ، کہ علماء کرام نے خبر مردود کو مختلف قسموں پر تقسیم کی ہے، بلکہ اصول حدیث کی بڑی کتابوں کا اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 40 سے 50 قسمیں بیان کی گئی ہے ضعیف کی۔
تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے عموم سے ہی کہا ہے کہ علماء کرام نے اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان قسموں کو دو قسموں پر تقسیم کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَأَطْلَقُ عَلَى كَثِيرٍ مِّن تِلْكَ الْأَقْسَامِ أَسْمَاءً خَاصَّةً بِهَا وَمِنْهَا مَا لَمْ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمًا خَاصًّا بِهَا، کہ ان بہت سارے قسموں میں سے بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جس کو ایک مستقل نام سے جانا گیا ہے وہ مردود لیکن اس کا ایک مستقل نام ہے، جیسے معلق، معضل، منقطع، مدلس وغیرہ۔ اور ان میں سے بہت ساری قسمیں ایسی ہے کہ جس کو صرف اس کے عام نام یعنی ضعیف سے ہی کام چلا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ اما اسباب رد الحدیث فکثیرہ، اسی طرح حدیث کے رد کرنے کے اسباب بہت زیادہ ہے، لکنہا ترجع بالجملۃ الی احد سببین رئیسین، لیکن من جملہ وہ تمام اسباب دو سببوں پر موقوف ہے، دو سببوں پر ضم ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اسناد میں سقوط اور راوی پر تانزنی، اور ان دو اسباب کے تحت اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وَتَحْتَ كُلٍّ مِّنْ هَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ انواع متعددہ، اور ان دو اسباب کے تحت بہت ساری قسمیں آتے ہیں۔ سأتکلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة انشاءاللہ تعالی۔ مؤلف اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان دو اسباب کے تحت مختلف قسمیں ہیں جس پر انشاءاللہ مستقل اور مفصل بحث ہوگی۔ مبتدئا ببحث ضعیف کی بحث سے شروعات کرتے ہوئے، الذي يعتبر هو الاسم العام لنوع المردود، جس کو کہ مردود کے قسموں میں سے ایک عام نام سے جانا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اب مبحث اول یعنی ضعیف کو جانتے ہیں کہ ضعیف کہتے کس کو ہے، ضعیف کی تعریف کیا ہے، ضعیف کے لوازمات کیا ہے، ضعیف کے امثلہ کیا ہیں۔ تو مبحث اول ہے الضعیف، تعریف ہو یعنی ضعیف کی تعریف۔ مؤلف رحمہ اللہ ضعیف کی دو تعریفیں کی ہے، ایک لغوی تعریف، ایک اصطلاحی تعریف۔ اس کی لغوی تعریف مؤلف رحمہ اللہ نے یوں کی ہے کہ لغتاً ضد القوی والضعیف حسی ومعنوی والمراد به هنا الضعیف المعنوی، کہ ضعیف کہتے ہیں لغتاً یعنی لغوی اعتبار سے ہر اس چیز کو جو قوی کے بالمقابل ہو، اور پھر اس کے بعد ضعیف کو دو قسموں پر تقسیم کی ہے کہ لغوی اعتبار سے ضعیف کی دو قسمیں، ایک حسی ایک معنوی۔ حسی ضعف کس طرح کی ہے کہ حسی کمزوری وہ ہے جن کمزوریوں کو محسوس کی جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص اگر لنگڑا ہے تو وہ اپنے لنگڑے پن کو محسوس کرتا ہے، کوئی شخص اگر کانا ہے تو وہ اپنے ایک آنکھ کے کھونے کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص میں اگر کمزوری ہے اپنے صحت کے اعتبار سے تو وہ شخص اپنے صحت کے اعتبار سے کمزوری کو محسوس کرتا ہے، تو یہ اس کو ضعف حسی کہا جاتا ہے۔ اور ایک ضعف معنوی ہے کہ کوئی شخص ہے جو ان عوارض سے خالی ہے، ہٹا گٹا ہے، مضبوط ہے، مگر اس میں معنوی کمی پائی جاتی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ شخص حافظے کے اعتبار سے کمزور ہے، اور آپ جانتے ہو کہ حافظہ کو محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو جب
लग़वी एतबार से ज़अफ़ की दो किस्में हुई, एक हिस्सी एक मानवी। तब सवाल पैदा होता है कि उसूल अहादीस के अंदर जिस ज़अफ़ की बात की जाती है वहाँ कौन सी ज़अफ़ मुराद है, कौन सी कमज़ोरी मुराद है? तो मौलिफ रहमतुल्लाह कह रहे हैं वल मुराद बिही हुना अज़्ज़अफ़ अल मानवी, और यहाँ जो मुराद है वो मानवी कमज़ोरी है। ये नहीं कि रावी हट्टा कट्टा है, मजबूत है या नहीं है, इसको देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि रावी का हाफिज़ा सही है या नहीं, रावी झूठा है या नहीं। अगर झूठा है तो उसकी हदीस मरदूद होगी, और अगर सच्चा है, आदिल है, ज़ाबित है और किसी तरह की मानवी कमज़ोरी नहीं पाई जा रही है तो उसकी हदीस सही कहलाएगी। उसके बाद मौलिफ रहमतुल्लाह उसकी इस्तिलाही तारीफ़ करते हैं कि हुआ मा लम यजमा सिफ़त अल हसन बिफ़क़्द शर्तिन मिन शुरूतिही, कि ज़ईफ़ हर उस हदीस को कहते हैं जिसमें हसन की सिफ़तें एकजा ना हो। फिर उसके बाद बैक़ूनी की एक नज़म से, जिसमें कि वो ज़ईफ़ और मुफ़स्सल अशार लिखे हैं, एक नज़म में से एक दो मिसरा यानी एक शेर ला करके उसकी तारीफ़ यूँ की है, वकुल्लु मा अन रुतबतिल हसन कसरु फहुव ज़ईफ़ व हुव अक़सामुन कसर, कि जो हसन के रुतबे से कमतर हो उसको ज़ईफ़ कहते हैं, और ज़ईफ़ की बहुत सारी किस्में हैं। फिर तीसरा उन्वान इस मबहस का मौलिफ रहमतुल्लाह यूँ बांधते हैं कि तफ़ाउतुहु, ज़अफ़ में मौजूद तफ़ाउत। आप जानते हो कि हर चीज़ में कुछ मराहिल और कुछ प्रोसेस हुआ करते हैं, इसी तरह ज़अफ़ और कमज़ोरी में जो कि उसूल हदीस के अंदर है उसमें भी कुछ मराहिल और प्रोसेस हैं। तो उसी को बयान करते हुए कह रहे हैं कि वयतफ़ावतु ज़अफ़हु बिहस्ब शिद्दति ज़अफ़ रुवातिही, कि ज़ईफ़ अहादीस में उसकी ज़अफ़ ज़्यादा होती है उसके रुवात के ज़अफ़ के एतबार से, और इसी तरह उसमें ज़अफ़ कम पाए जाते हैं उसके रुवात के ज़अफ़ में कमी पाए जाने के एतबार से। सेम वैसे ही कमा तफ़ावत तो सही, जैसे कि सही के प्रोसेस में सही के मराहिल में भी मुतफ़ावित होते हैं, कि कुछ बहुत ज़्यादा सही हुआ करते हैं, कुछ उसके नीचे के हैं, कुछ उसके नीचे के हैं, इसी तरह ज़ईफ़ में भी है। फ़मिनहु ज़ईफ़, तो उनमें से कुछ हदीस इस तरह की है जिसको ज़ईफ़ के नाम से जाना जाता है, उनमें से कुछ ऐसी भी हदीसें हैं जिसको अज़ईफ़ ज़िद्दा भी कहा जाता है, कुछ उससे नीचे भी इस तरह की हदीसें हैं जिसको वाही कहा जाता है, कुछ ऐसी हदीसें भी हैं जिसके मुनकर कहा जाता है, और सबसे बदतरीन किस्म ज़ईफ़ के किस्मों में से वो मौज़ू है। व शर्रु अन्वाइही अल मौज़ू, सबसे बदतरीन किस्म मौज़ू है।